الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہمارا الحمدللہ عربی گرامر کا آسان عربی گرامر کا دوسرا دن ہے، تو میں مختصر پہلے دہرائی کراؤں گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہمارا آج کا سبق ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں ایک چیز بتائی تھی، وہ کیا تھی کہ حروف الہجا کی جو تعداد ہے وہ یا تو 28 ہے یا 29 ہے، یا 28 ہے یا 29 ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جن حروف کو ہم بڑی یہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں اردو میں، ان حروف کو عربی میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے بے تے کو ہم با تا سا کر کے پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، اور اچھا پھر لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا مہمل۔ کلمہ جو ہے وہ بامعنی لفظ ہے اور مہمل بے معنی لفظ ہے، تو کلمہ کو ہم نے پڑھنا ہے، مہمل کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر کلمے کی میں نے آپ کے سامنے 3 اقسام رکھی تھی، اسم، فعل، حرف۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ صرف 3 چیزیں ہم نے عربی گرامر میں پڑھنی ہے بس، یعنی یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، چوتھی چیز آپ نے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ان کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی تھیں۔ اسم کی جو مثالیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مکہ تو شہر کا نام، حامد کسی شخص کا نام، لبن کسی جنس کا نام، لبن دودھ کو بھی کہتے ہیں، اور لبن جو ہے عربی کے اندر لسی کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح فاسق بدکار، یعنی اس کی صفت ہے، صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قتل مار ڈالنا، قتل یعنی جس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے، وہ کام کا نام جس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے اس کو جو ہے اسم ہی کہیں گے۔ اسی طرح ہوا، ہوا کا مطلب وہ، اس طرح کا کوئی بھی جو ہے کوئی بھی اس طرح کی ضمیر ہوگی تو وہ بھی اسم کہلائے گی، اس کو ہم کہتے بھی اسم ضمیر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فعل کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی تھیں، وہ کیا ہیں؟ قرأ اس ایک مذکر نے پڑھا۔ فعل کی میں نے آپ کو پہچان یہ بتائی تھی کہ اس کے اندر یعنی فعل جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو کام کا اس کے اندر مفہوم ہوگا، دوسرا اس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا، جیسے قرأ اس نے پڑھا، اور فتح اس ایک مذکر نے کھولا۔ اسی طرح یکتب وہ ایک مذکر لکھتا ہے یا لکھے گا، یأکل وہ ایک مذکر کھاتا ہے یا کھائے گا۔ اذهب تو جا، اذهب فعل امر ہے یعنی حکم ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا حرف کی مثالیں۔ حرف کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حرف ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے ساتھ یا تو اسم یا فعل کسی یعنی ایک لفظ اور اس کے ساتھ شامل کرنا پڑے گا اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے، جیسے من، الی، فی۔ اب ان کے معنی ہیں مختلف، سے، تک، میں، تو لفظ کے ساتھ جب مل کر آتے ہیں تو صحیح سمجھ آتی ہے۔ من المسجد مسجد سے، الی البیت گھر کی طرف، فی المدرسۃ مدرسے میں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم اور فعل کو ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اور حرف ہم ان دونوں کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ حرف ویسے لمیٹڈ ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں، آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرکات اور اعراب میں فرق کیا ہے۔ بچپن میں جب ہم سنتے تھے
وہ یہی ہوتا تھا کہ تیسری چوتھی پانچویں میں جب بچوں کو کہا جاتا ہے، اردو کے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے یہ الفاظ ہیں اور ان کے اعراب لگائیں، تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم حرکات لگا دیا کرتے تھے، زبر زیر پیش ہم اعراب سمجھا کرتے تھے۔ حقیقت کے اعتبار سے عربی میں جب ہم آئیں گے تو حرکات الگ چیز ہوگی اور اس لفظ کا اعراب الگ ہوگا۔ اب اعراب کا کام کیا ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن ابھی سے جو چیز ہے وہ آپ نے سمجھنی ہے، وہ کیا ہے؟ حرکات اور اعراب کا فرق آپ نے جاننا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو اس ایک لفظ کے اندر میں بتاتا ہوں کہ حرکات کون سی ہیں اور اعراب کون سا ہے۔ یہ پوری کوشش کیا کریں کہ اپنا مائک مستقل بند رکھا کریں، کیونکہ اس سے آواز آتی ہے اور وہ آواز بہت دفعہ ڈسٹرب کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری کلاس جو ہے اس میں مسئلہ پیش آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں جی اعراب اور حرکات کا فرق۔ یہ لفظ ہے الکتاب، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے حمزہ کے اوپر یہ حرکت ہے۔ اسی طرح یہ آپ کو کاف کے نیچے جو زیر نظر آ رہی ہے جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، یہ بھی حرکت ہے۔ اسی طرح یہ جو کاف کے اوپر اپنا تا کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے جس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرکت ہے۔ یہ تین اس لفظ کے اندر حرکات آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر زبر، اور کاف کے نیچے زیر، اور تا کے اوپر زبر، یہ تینوں جو ہے آپ کے سامنے حرکات ہیں۔ اچھا، اب لام کے اوپر کیا ہے؟ یہ سکون کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم حرکت نہیں کہیں گے۔ جس حرف پر یہ حرکت یہ سکون کی علامت آ جائے اس حرف کو بھی بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ساکن، یعنی رکا ہوا، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اچھا، اب آخر میں با بچ گئی ہے، با کے اوپر پیش ہے، یہ ہے تو حرکت، لیکن آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی، یعنی کوئی بھی آپ کے سامنے ایک اسم آتا ہے، اس کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی اس کو ہم اس اسم کا اعراب کہیں گے۔ اب اعراب کا فائدہ کیا ہے یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر سن لیں، جو لفظ بھی آپ کے سامنے آئے اس کے آخری حرف پر جو لفظ کیا جو اسم، خاص طور پر اسم، فعل کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اس کا بھی اعراب ہوتا ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم کیونکہ اسم پڑھ رہے ہیں، اسم کی شروعات ہم نے کی ہے تو اس حوالے سے ابھی بات ہو رہی ہے۔ اب بھی جو بھی بات ہوگی آپ کے سامنے اسم سے متعلق ہوگی، تو اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس اسم کو نہیں، اس حرکت کو اس اسم کا اعراب کہتے ہیں۔ پھر سن لیں، اسم کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو اس اسم کا وہ اعراب کہلاتا ہے۔ اب اعراب کا فائدہ کیا ہے وہ بعد میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ایک اور چیز بہت عام ہے، زبر زیر سے پیش سے متعلق ہم نے پہلے تفصیل نہیں پڑھی، تو وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے جو ہے لفظ بنتے ہیں، تو وہ حرکات کتنی ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، کسرہ، کسرتن، فتح، ضمتن، ٹھیک ہو گیا؟ اور جب ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کو کسرہ کر کے پڑھیں گے، فتح اور ضمہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح دو زبر دو زیر، دو زبر، دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں،
اور جس حرف پر تنوین ہو، جس حرف پر تنوین ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جس حرف پر تنوین ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں. اور جس حرف پر حرکت ہو یعنی زیر، زبر، پیش، جس حرف پر آ جائے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں. اور جس حرف پر سکون کی علامت آ جائے گی اس کو ہم ساکن کہیں گے. جیسے مثال کے طور پر یہ ایک لفظ ہے مسجدن، میم کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم متحرک کہیں گے، حرکت والا حرف. اور سین کے اوپر سکون کی علامت ہے تو اس کو ہم ساکن کہیں گے. اور جیم کے نیچے زیر ہے تو یہ کیونکہ حرکت ہے تو جیم کو ہم متحرک کہیں گے، یعنی حرکت والا حرف. اور دال کے اوپر دو پیش ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو جو ہے تنوین کہتے ہیں. اور جس حرف پر تنوین ہو اس حرف کو منون کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو دال ہے نا اس کو منون کہیں گے. ٹھیک ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں آگے. اچھا جی، الف اور حمزہ کا فرق، یہ ایک چیز بہت اہم ہے، یہ ذہن نشین کر لیں. یہ جو ہم اردو والے سارے لوگ الف کو حمزہ، اپنا الف کو الف کہتے ہیں، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو پڑھنے کے اعتبار سے اس طرح پڑھ لیتے ہیں الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا چوتھی چیز آپ اور اضافہ کر لیں سکون کی علامت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا سکون کی علامت آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے. اسی طرح الف بالکل خالی ہوگا، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہوگی. اور حمزہ کا جو ہے لکھنے کا اور بھی طریقہ ہے. اب جیسے یہ یا کے اوپر آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے اور واؤ کے اوپر نظر آ رہی ہے، تو اس طرح جو ہے یہ جو یا اور واؤ ہے نا یہ حمزہ کی کرسی کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ الکتاب کے اندر کتنی حمزہ ہیں. آپ جو ہے میسج کے ذریعے سے لکھ کے بھیجیں الکتاب لفظ ہے اس کے اندر کتنی حمزہ ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہونا بہت ضروری ہے. جی اور جی اور جی یہاں سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلے ماشاءاللہ. اچھا جی، ہاں جی بالکل ایک حمزہ ہے جو شروع میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اندر الف کتنی ہے، اب آپ نے الف کے بارے میں بتانا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی، اب آپ لوگ مجھے بتائیں اسالو کا لفظ ہے اس کے اندر الف کتنی ہے. جی ہاں جی، کسی کو اختلاف ہو ان سے سارے لوگ جلدی جلدی لکھا کریں نا. جی یہ ایک دو بندوں سے کام نہیں ہوگا، مطلب اس وقت تقریباً کوئی 28 لوگ موجود ہیں تو سب کی طرف سے لکھا ہوا آنا چاہیے. چلیں جی ماشاءاللہ. کچھ لوگوں نے، ایک دو لوگوں نے الف ایک کہا ہے لیکن اسالوکا کے اندر ایک بھی الف نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر ہے تو یہ اب الف تو نہیں رہا نا، یہ تو حمزہ بن گیا ہے. اور یہ درمیان میں حمزہ ہے اسالوکا، یہ اپنی اصل شکل میں ہے. اسی طرح
اب آپ نے مجھے بتانا ہے السماء کے اندر حمزہ کتنے ہیں جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے، ٹھیک ہو گیا جی، تقریباً سب کو اندازہ ہو گیا۔ نہیں، تین والی بات غلط ہے، الف کو بھی آپ حمزہ نہ بنائے نا، الف اس وقت حمزہ بنے گا جب اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش کوئی علامت آ جائے گی یا سکون کی علامت آ جائے گی۔ ہاں واہ، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، غلطی سے لکھا گیا تھا۔ چلیں جی ماشاءاللہ، اب آپ کو پتہ چل گیا الف اور حمزہ کا فرق واضح ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے۔ اچھا، اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ اسم کی اعرابی حالت اس کے استعمال کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے میں مختلف مثالیں ہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، قال اللہ، یہاں پہ اللہ کے ہا کے اوپر پیش ہے، یعنی ضمہ ہے۔ اعبد اللہ، یہاں پہ جو ہے ہا کے اوپر زبر ہے۔ کتاب اللہ، ہا کے نیچے یہاں پہ زیر ہے۔ تو دیکھیں، یہ جیسے جیسے استعمال ہوگا نا، یہ حرکت بدلتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہ حرکت بدلتی کیوں ہے، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ ایسے سمجھیں، آپ کو میں اشارہ دیتا چلوں، آگے انشاءاللہ اس کو اور زیادہ جو ہے تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، قال اللہ، اللہ نے کہا، کہنے والا کون ہے؟ اللہ، اس کا مطلب فاعل اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب فاعل ہوگا تو اس کی نشانی عمومی طور پر اس کے اوپر دو پیش یا ایک پیش ہوگی، اور یہ واحد اسم کی بات ہو رہی ہے۔ واحد اسم جب فاعل کے طور پر آئے گا تو اس کی رفع کی علامت، یعنی یہ رفع نصب جر آگے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس کے آخری حرف پر پیش یا دو پیش ہوں گی، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ تو ایک پیش ہے نا، یہ بھی اب آگے ہم سمجھ لیں گے کہ کس اسم کے اوپر دو پیش ہوتی ہیں اور کس اسم کے اوپر ایک پیش یا ایک زبر، دو پیش، دو زبر، دو پیش اور دو زیر ہوتی ہیں، اور کس اسم کے اوپر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ دیکھیں، قال اللہ، جہاں پہ فاعل ہوگا نا، اس کے آخری حرف پر ایک پیش یا دو پیش موجود ہوں گی عمومی طور پر۔ دیکھیں، قال اللہ کا مطلب ہے اللہ نے کہا، یہ جو قالا ہے نا، یہ فعل ہے، ابھی ہم نے یہ تو نہیں پڑھنا، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ کہنا۔ اس ایک مذکر نے کہا، قالا، اس ایک مذکر نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ، اللہ نے، ٹھیک ہے جی؟ قال اللہ، اللہ نے کہا۔ اب یہ جو نے لفظ ہے نا، یہ کیونکہ عربی کے اندر نہیں ہے تو اس کا معنی یہ پیش آپ کو بتا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ عربی کے اندر نے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، ہمارے اردو میں تو نے ہے نا، لیکن عربی کے اندر نے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اس کا کام ہمیں یہ پیش دے رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، نے ہمیں بتا رہا ہے کہ کہنے والا اللہ ہے، تو یہ فاعل کی نشانی ہے عمومی طور پر۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، اعبدو، وہی پیش اب دیکھیں دال کے اوپر ہے، اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں۔ اب فاعل میں ہو گیا نا، تو اس کے اوپر دیکھیں اب پیش ہے، جبکہ اللہ کیا ہے؟ زبر والا ہے۔ میں اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں کس کی؟ اللہ کی۔ اب یہاں پہ جو اللہ ہے نا، یہ مفعول کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں عبادت کرتا ہوں، یہ بھی فعل ہے، یہ ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ، اللہ کی۔ اب یہاں پہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ مفعول کے طور پر ہے، یعنی اس پر کام ہو رہا ہے، اور کرنے والا کیا ہے؟ وہ فاعل ہے۔ جس پر کام ہو رہا ہوگا اس کو مفعول کہیں گے، اور مفعول کی نشانی کیا ہے؟ کہ عمومی طور پر وہ منصوب، یعنی اس کے اوپر زبر ہوگی، زبر یا دو زبر آ جائیں گی، ٹھیک ہو گیا؟ واحد اسم کی بات ہو رہی ہے، یہ پھر ذہن نشین کر لیجئے۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کتاب اللہ، دیکھیں یہاں پہ
बुल्लाही, ये मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, यानी दो अस्मा का जुड़ा हुआ एक मुरक्कब है जिसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। ये हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके अंदर मालिक और मिल्कियत का तस्वुर है। किताब मिल्कियत है और अल्लाह मालिक है। ठीक हो गया। तो अब यहां पे ये जेर इसके अंदर आई है। अब ये अल्लाह इजाफी हालत में है और इसकी इजाफत क्या है? किताब। ठीक है जी। तो ये अल्लाह इजाफी हालत में मौजूद है। ठीक हो गया। ऐसी सूरत में इसके नीचे जेर आएगी। अब ये और नीचे मिसालें आपके सामने समझने के लिए हैं। वैसे जो है असल बात जो थी वो यही थी, आपके सामने आ गई। अब दूसरी और मिसालें हैं। खराजा सुलेमानु, यहां पे देखें सुलेमान निकला, तो यहां पे वो रफा की हालत में है, उसका काम है, यानी निकलना उसका काम है। ठीक है। और वो खुद निकला, तो इस हवाले से ये रफा की हालत में है। ठीक हो गया। खराजा सुलेमानु, ये भी फेल है, पहले पहले खराजा इस्तेमाल हुआ है, तो ये फाइल हो गया ना, इस वजह से इसके आखिरी हर्फ पर पेश है। और इसी तरह अखराजा, उसने निकाला। अखराजा का मतलब है उसने निकाला, खराजा का मतलब वो निकला। कौन निकला? सलमान निकला। अच्छा, अब अखराजा, ये जब हम फेल पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको वाजे हो जाएंगी। अभी ये चीज साफ ज़ाहिर समझ नहीं आएगी नए लोगों को। अखराजा, उसने निकाला। किसको निकाला? सुलेमाना, सुलेमान को। अब देखें ये नसब की हालत में है। हमें पता कैसे चला कि ये नसब की हालत में है? क्योंकि इसके ऊपर, यानी हमें पता कैसे चला कि ये मफूल है? क्योंकि इसके ऊपर आखिरी हर्फ पर जबर है। ठीक हो गया। अखरजा सुलेमाना। इसी तरह कलमु सुलेमाना, अब कलम मिल्कियत है और सुलेमान जो है मालिक है, इस लिहाज से ये जर की हालत में है। अच्छा, अब ये अस्मा हम पढ़ेंगे, ये है तो जर की हालत में, जैसे ये है, इसके नीचे भी जेर होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो होते तो जेर वाले हैं लेकिन जेर को कबूल नहीं करते। ये हम आगे इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। इसी तरह गरबा मूसा जैदन, मूसा ने जैद को मारा, लेकिन देखें मारने वाला कौन है? मूसा। अब देखें इसके ऊपर एक खड़ी जबर है। इसी तरह ज़रबा मूसा जैदुन, अब जैद ने मूसा को मारा। ठीक है जी। यहां पे भी मूसा के ऊपर खड़ी जबर है। वालदु मूसा, मूसा का बेटा, यहां पे भी मूसा के ऊपर जो है खड़ी जबर है। ये भी अस्मा हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो फाइली हालत में भी एक जैसे होते हैं, मफूली हालत में भी एक जैसे होते हैं और इजाफी हालत में भी एक जैसे होते हैं। अब देखें ये जो मूसा है ना, यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे इसके ऊपर अगर जबर जेर पेश वाली कैफियत होती तो इसके ऊपर पेश आती, और यहाँ पे ये मफूल है, क्योंकि देखे ना जईद उनके ऊपर पेश है, चाहे बाद में भी आया है, दो पेश आई हैं, तो मारने वाला जैद है। ठीक है। जबकि मार खाने वाला यहाँ पे मूसा है। तो मूसा मफूल है ना, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे खड़ी जबर है, इसके ऊपर जबर आनी चाहिए थी सीधी सीधी। ठीक है जी। अच्छा, वलदु मूसा, देखें जैसे अल्लाह के नीचे यहाँ पे जेर आई है, यहाँ पे इसके नीचे भी अगर जेर होती तो जेर आती, यहाँ पे इसके ऊपर क्योंकि खड़ी जबर आती है तो इसके ऊपर खड़ी जबर है। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से अस्मा होते हैं जो जर की हालत में यानी इजाफी हालत में जेर कबूल करते हैं, और कौन कौन से अस्मा होते हैं जो मफूली हालत में जबर कबूल करते हैं, उनके ऊपर जबर होती है, और कौन कौन से अस्मा हैं जो जबर कबूल नहीं करते। तीनों जबर जेर पेश, तीनों चीजों से जो है वो यानी मावरा होते हैं, उनसे अलग होते हैं। वो तीनों हालतों में, रफा की हालत में, नसब की हालत में और जर की हालत में, शक्ल के एतबार से एक जैसे होते हैं। ठीक है जी। ये हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब आपको जो अहम चीज है ना पता चलने वाली, वो क्या है? वो आपको पता चल गया कि फाइली सूरत में वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ पर एक पेश या दो पेश होती हैं। मफूली सूरत में जो इस्म होता है उसके आखिरी हर्फ पर या तो जो है जबर होती है या दो जबर होती हैं।
اور جب اضافی حالت میں وہی اسم جاتا ہے تو اس کے آخری حرف پر جو ہے زیر ہوتی ہے یا اس کے آخری حرف پر دو زیر ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب آپ کے سامنے جو اصل بات اس پوری ایک سلائیڈ کی جو سمجھنے والی چیز تھی وہ کیا تھی؟ فائل کے اوپر زبر یا اپنا فائل کے اوپر دو پیش یا ایک پیش ہوتی ہے، مفعول کے اوپر جو ہے دو زبر یا ایک زبر ہوتی ہے، اور اضافی حالت میں جو اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں دو زیر یا ایک زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں آگے. دیکھیں اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں، نہیں بلکہ ایک سلائیڈ آگے چلی گئی ہے. اچھا جی، اب آگے آ رہی ہے حروف کی تقسیم. 14 حروف حروف شمسی کہلاتے ہیں اور 14 حروف حروف قمری کہلاتے ہیں. یہ قاعدہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اس کا قاعدہ لاگو ہویا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو بعض دفعہ انسان کو نہیں لگ رہی ہوتی ہے تو انسان دماغ کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے. جب بہت زیادہ زور دے دے پھر وہ چیز سمجھ نہیں آتی بہت دفعہ. تو اب آپ ریلیکس ہو کے یہ سمجھیں، صرف آپ یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں. یہ ایک سلائیڈ، اس کو بے شک آپ یاد نہ کریں لیکن یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. دیکھیں جی 14 حروف ہیں: تا، سا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. اچھا، یہ قرآن مجید میں اگر قاعدہ پورا کا پورا لاگو ہویا ہوا نہ ہوتا تو یہ آپ کو 14 حروف یاد کرنے پڑتے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ کہیں آپ الجھ نہ جائیں. پہلے آپ کو بتا دوں آپ کو یاد نہیں کرنا کچھ بھی. ٹھیک ہو گیا. اب اگلے 14 حروف. اچھا، یہ سارے حروف لال کلر والے حروف شمسی کہلاتے ہیں. اچھا، اب آگے نیلے کلر والے حروف: الف، با، غین، حا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا. یہ بھی 14 حروف ہیں. ان کو حروف قمری کہا جاتا ہے. اب قاعدہ غور سے سن لیں، وہ کیا ہے؟ ال کے بعد حمزہ اور اس کے بعد لام، لام ساکن کے بعد اگر حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے یہ دیکھیں شمسن کے ساتھ شین ہے، دیکھیں ان 14 حروف میں شین موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم جب پڑھیں گے تو اس کو الشمسو پڑھیں گے، الشمسو نہیں پڑھیں گے. دیکھیں نا، ال کے اوپر تو دونوں کے ال کے اوپر سکون کی علامت ہے نا. دیکھیں دونوں ال کے اوپر سکون کی علامت ہے، لیکن جب یہی ال کا لام ساکن ہے، یہی ال جب حروف شمسی کے ساتھ لگے گا، حروف شمسی میں سے مطلب کوئی بھی لفظ ہے اس کا پہلا حرف اگر حرف شمسی ہے اور اس کے ساتھ ہم ال لگا رہے ہیں تو ال کا لام نہیں پڑھا جائے گا. لکھیں گے تو صحیح لیکن پڑھیں گے نہیں. جیسے الشمسو. اچھا، جب آپ پڑھیں گے اگر آپ ال پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو محسوس بھی ہو جائے گا کہ یہ نامناسب پڑھا جا رہا ہے، لفظ مطلب ٹھیک نہیں پڑھا جا رہا، محسوس ہو جائے گا. دیکھیں الشمسو عجیب لگ رہا ہے نا، الشمسو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب لفظ ٹھیک پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر یہ جو جیسے شروع میں حمزہ ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، یعنی جب یہ عمومی طور پر اسماء سے پہلے حمزہ آتا ہے تو اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس حمزہ سے پہلے کوئی حرف آ جائے گا تو اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ گرا دے گا. جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹا بھائی بیٹھا ہوتا ہے، ساری باتیں اپنی کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، بڑا بھائی آ گیا وہ خاموش ہو جائے گا، اب میری ذمہ داری ختم، جو بھی باتیں ہیں اسی نے بتانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے مطلب پاکستان اور ہندوستان کا جو ہے یہ ابھی تک کلچر ہے کہ وہ ادب کی وجہ سے وہ چھوٹا بھائی خاموش ہو جائے گا، بڑا بھائی جو بھی بات کرنی ہوگی وہ کرے گا. یہ ہوتا ہے. اور برادریوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ گھر مطلب ایک برادری کا ایک بڑا ہوتا ہے وہ جو ہے بات کرتا ہے. اسی طرح آج کے جدید دور کے اندر ایک وکیل ہوتا ہے، وہ بولتا ہے، جو اصل بندہ ہوتا ہے وہ پھر
خاموش رہتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, اس سے پہلے یعنی حمزہ خود بذات خود کام کرتا رہتا ہے, جب اس کا وکیل اس کو مل جائے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس سے پہلے آئی ہے واو, جو ہی واو آئی حمزہ کے اوپر جو زبر تھی وہ بھی گر گئی. اب ہم پڑھیں گے وشمسو. اچھا, واو بعض دفعہ قسم کے طور پر استعمال ہوتی ہے, یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا وشمسی ہوتا ہے, اور وہ واو قسمیہ جب شروع میں آئے گی تو آخر میں زیر لگ جائے گی. وہ بے شک آپ ابھی ذہن میں نہ رکھیں, یہ صرف میں نے آپ کو بتایا ہے, اصل میں کیا ہے وشمسو. ٹھیک ہے جی. اب آپ آ جائیں دوسرے لفظ کی طرف. جب ہم حروف قمری, یہ جو بعد میں حروف آئے ہیں, یہ 14 حروف, ان کے ساتھ اگر ہم ال لگاتے ہیں تو ال کا لام پڑا جائے گا. جیسے القمر, اب قاف کو ہم دیکھتے ہیں اوپر والے حروف میں ہے, دیکھیں قاف موجود ہو گیا نا, یہاں پہ موجود ہے, تو یہ حروف قمری میں سے, اس وجہ سے اس کا ال کا لام پڑا گیا ہے. اچھا, اب آپ ذرا غور کریں, اس کو لام کے بغیر پڑھ کے ذرا دیکھیں, اقمرو. اب آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ لفظ نامناسب پڑھا جا رہا ہے, یعنی اقمرو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے نا پڑھتے ہوئے. کیسے پڑھیں گے القمرو. الشمسو پڑھیں گے تو وہ عجیب سا لگے گا, یعنی اوپر والے اسم کے اندر ال کا لام پڑھیں گے تو عجیب لگے گا, نیچے والے اسم کے اندر ال کا لام نہیں پڑھیں گے تو عجیب سا لگے گا. یہاں پہ بھی جب ہم جو ہے حمزہ وصلی سے پہلے کوئی حرف آ جائے گا, کوئی بھی, اب یہاں پہ دونوں جگہوں پہ واو ہے نا, کوئی بھی حرف آ جائے تو یہ جو حمزہ وصلی کے اوپر حرکت ہے یہ گر جائے گی. والقمر, والقمر کی بجائے اگر ہم والقمر پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, والقمر کی بجائے والقمر. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب میں آپ میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ حروف مجھے یاد ہو جائیں, الگ الگ حروف شمسی اور حروف قمری مجھے الگ الگ ہو کر یاد ہو جائیں, تو اس کے لیے بہترین آپ کو دیکھیں علماء نے زندگیاں کھپا کے نچوڑ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. تو علماء کی قدر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتی, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ جب تمہیں کوئی بات پوچھنی ہو, جب بھی تمہیں کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس کے بارے میں تم لا علم ہو, تمہیں کوئی علم نہیں ہے, تو پھر اہل علم سے پوچھ لیا کرو. تو وہ اہل علم کون ہوں گے؟ وہ علماء ہوں گے, اس علم کے اسپیشل لوگ ہوں گے جو اس علم کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں. کوئی ان کی یہ میراث نہیں ہے. کوئی بھی بندہ علم حاصل تو کر سکتا ہے, لیکن بھائی پورا حاصل کر لے نا, پھر بہت ساری چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں, مطلب ہم جب عربی گرامر بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں ہم کو پتہ نہیں کیا چیز بن گئے ہیں. ایسے نہیں ہے. یہ اگر بات میرے ذہن میں آ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. کہتے ہیں کہ ہاتھی کو جو ہے ہاتھ لگایا اندھوں نے, کچھ اندھے تھے تو وہ مل کر جو ہے انہوں نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا. جس نے ہاتھی کے پاؤں کو ہاتھ لگایا اس نے کہا یہ پلر جیسا ہے, جس نے اس کے کانوں کو ہاتھ لگایا اس نے کہا پنکھے جیسے ہیں, اور جس نے مختلف چیزوں کو ہاتھ لگایا تو انہوں نے اسی طرح کی جو چیز تھی اسی کا نام لیا. جبکہ جس نے پورا ہاتھی دیکھا ہوا ہوگا اس کو پتا ہوگا اس کے یہ کان ہے, اس کی یہ سونڈ ہے, اس کی یہ پونچھ ہے, اس کی یہ جو ہے پاؤں ہیں. تو اس اعتبار سے ہم اگر عربی گرامر پڑھ لیں گے اور بہت ساری چیزیں اور نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید کی آیت کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ احتمال ہوتا ہے کہ دھوکہ کھا جائیں. تو اس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھ لیں کون سا اس میں مسئلہ ہے. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمارے ذہن میں ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور انبیاء کی کوئی میراث یعنی کوئی جائیدادیں نہیں ہوا کرتی تھیں. ان کی جو جائیداد تھی وہ صرف اور صرف یہی علم تھا, علم و حکمت تھی. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم چلتے ہیں آگے. اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ علماء کی ہمارے دلوں کے اندر محبت بھی پیدا ہوتی جائے. ہم یہ جو پڑھنے لگے ہیں نا یہ اپنی تذکیر کے لیے پڑھنے لگے ہیں, کوئی ہم اتنی بڑی وہ چیز نہیں. یعنی اس کے بعد اگر مجھے کوئی
الہام ہو کہ میں تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو یہ خطرناک ہو جائے گا میرے لیے. یعنی غور و فکر تو ہم نے کرنا ہے لیکن اس سے تذکیری پہلو سے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے تدبر حاصل کریں اور اس کے اندر کوئی جو ہے موتی نکالیں قرآن مجید میں سے اور دوسری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے, تو پھر ہمیں چاہیے کہ کچھ علوم اور بھی پڑھ لیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو بھی بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں انہوں نے پھر بڑی محنت کی ہے, پوری زندگیاں کھپائی ہیں. جیسے میں اب آپ کے سامنے ایک شخصیت رکھتا ہوں, ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح مولانا مودودی رحمہ اللہ. تو اس طرح کے جو شخصیات گزری ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان کے جو اتنی بڑے بڑے لوگ پوری دنیا ان کو جاننے والی ہے وہ ایسی شخصیات نہیں گزری. انہوں نے بڑی زندگیاں کھپا دی ہیں. وہ اعلیٰ تعلیمی کیریئر رکھنے کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے پوری زندگیاں کھپا دی ہیں. یعنی تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. یعنی جو ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ نماز ادا کرو, ٹھیک ہے, تو نماز کے بارے میں ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو. اللہ کی یاد ہمیں جو ہے اس میں آتی ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تذکیری پہلو ہیں. اور اس کے اندر سے مسائل نکالنا وہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. وہ کن کا کام ہے؟ وہ علماء کا کام ہے, اور ہمیں علماء کے پاس جانے گے. اب مثال کے طور پر جو ہے نماز کے جو معاملات ہیں یا جیسے وراثت کے معاملات ہیں آئیں گے نا قرآن مجید میں, تو ان کا کام کیا ہے وہ علماء ہمیں بتائیں گے, کیونکہ وہ احادیث کا بھی علم رکھتے ہیں اور قرآن کا بھی صحیح علم رکھتے ہیں. وہ پورا ہمیں اس میں سے نچوڑ نکال کر دکھا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. جیسے میں اب آپ کے سامنے یہ بات چھوٹی سی ایک بات کر کے آگے چلتے ہیں, بلکہ ٹائم بھی تقریباً یہیں پہ ہی مکمل ہو گیا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے علم کی روشنی میں آپ اس کو اپنی حقیقت بتاتے ہیں, آپ کو وہ دوائی دے دیتے ہیں. تو ٹائم تقریباً یہیں پہ مکمل ہو گیا ہے. کل کی طرح